ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے دن میں یہ بات رکھی کہ کسی بھی طرح کی فلور کراسنگ ہونا، ہارس ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور تحریک انصاف کرے تو بھی غلط، مسلم لیگ نون کرے تو بھی غلط. ان سب سیاسی جماعتوں سے اخلاقی طور پر سوال بنتا ہے، لیکن اس کا آخری اختیار عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے پاس ہے. آج جو پرویز الہی صاحب کا موقف تھا اس میں ایک ڈرامائی موڑ تب آیا جب ان کی ویڈیو آئی کہ وہ انگوٹھے لہرا کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان اراکین کی جنہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے ڈائس کے قریب ہنگامہ آرائی کی تھی، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. پھر اور دلچسپ بات ہوئی اور افسوسناک بھی تھی، ان سے جب سوال کیا گیا اس بارے میں کہ وہ اشارہ کس لیے کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ اشارے سے روک رہے تھے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر پر تشدد کی مذمت کیوں نہیں کی، تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اس پر تشدد اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں، اور خاص طور پر پرویز الہی صاحب کا جو موقف اس میں سامنے آیا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے جنید، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ لوٹا کریسی وہ کہیں بھی ہو، جب بھی ہو، کوئی بھی کرے وہ غلط ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ہو یا چودھری پرویز الہی ہوں، دونوں پر جو ہوا، دونوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے اور افسوسناک ہے. اور اس سے زیادہ خوفناک یہ ہے کہ یہ آگ گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر میں پہنچ چکی ہے. اللہ کے نام پہ اس ملک پر رحم کریں سارے مل کر، اور یہ وائلنس سے ہٹیں، واپس غداریوں سے اور آئین شکنی کے القابات سے واپس ہٹیں سارے لوگ. یہ آگ بجھائیں سارے لوگ. کوئی محفوظ نہیں رہے گا، میں بتا رہا ہوں، کوئی محفوظ نہیں رہے گا. اگر پرویز الہی صاحب محفوظ نہیں رہے، ڈپٹی اسپیکر محفوظ نہیں رہے، تو کوئی بھی محفوظ اس آگ سے نہیں رہے گا. اس سے نکلیں. عمران خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ پلیز وہ پہل کریں اور خدا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں، جو ان کا موقف ہے اس کو جاری رکھیں، مگر اس آگ کو مزید نہ جلائیں. آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا صاحب اپنا کردار ادا کریں، بلاول بھٹو، مریم اپنا کردار ادا کریں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اس وقت. یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نام پہ کوئی اگر ہے، اداروں کو متنازع نہ بنائیں. جوڈیشری متنازع ہو چکی ہے، فوج متنازع ہو چکی ہے، یہ جو اسمبلیاں بن چکی ہیں یہ متنازع ہو چکی ہیں، یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ متنازع ہو چکے ہیں، یہ جو عمران خان کا تبدیل ہونا ہے یہ متنازع ہو چکا ہے. اس وقت ہم سارے متنازع ہو چکے ہیں، ہم سارے دھڑے لے رہے ہیں. کچھ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، کچھ دوسرے چینلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کچھ ہماری میم بن رہی ہیں، کچھ اور کو میم بن رہی ہیں. تو اللہ کے نام پہ، خدا کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے جو موقف ہے، میری جو رائے ہے وہ رہنی چاہیے. آپ کا جو موقف ہے، آپ کی جو رائے ہے وہ رہنی چاہیے. مگر میرا ایک حق نہیں بنتا کہ میں صافی صاحب کو گریبان سے پکڑوں. ان کا حق نہیں پہنچتا، انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے تھپڑ ماریں. اللہ کے نام پہ اس آگ کو بجھائیں. یہ ملک کو آگ جلا کر راکھ کر دے گی، اور اس میں کوئی نہیں بچے گا. ہم گلی گلی، محلوں میں ایک دوسرے کو ماریں گے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ بھائی جان کہ یہ دن بدن یہ جو آج کل کی اپوزیشن ہے، یہ آج کی جو حکومت ہے، یہ عمران خان صاحب کے موقف کو تقویت دے رہی ہے. آپ نے مل کر عمران خان کو گرا لیا، مان لیا. آپ نے یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ چلو یہ سارا آئینی ہوا اور قانونی ہوا، اس میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں، بہت سارے ifs and buts ہیں جن کو میں نہیں مانتا. لیکن یہ 11 جماعتی اپوزیشن تھی. اس میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر کوئی کیس نہ ہو بنا ہو، جو ضمانت پر نہ ہو، اس کو آگے کر کے وزیر اعظم بنا دیا جاتا. چلو مان لیا وہاں شہباز شریف سے یہ ناگزیر ہیں اس نظام کے لیے. تو کیا پنجاب میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کے علاوہ کہ ان کو آگے لا کے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا؟ یہ ہم کب تک بچہ سکا نظام میں جیئیں گے؟ کب تک خاندانی غلامیوں میں جیئیں گے؟ وہ ضمانت پر ہیں، ان پر سیریس الزامات ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک مرکز میں سنبھال بیٹھے ہیں، ایک پنجاب میں سنبھال بیٹھے ہیں، ایک وزیر اعظم بن بیٹھے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ بن بیٹھے ہیں. کیا میرا آئین اس پہ کچھ نہیں کہتا؟ کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی اصول نہیں،
کوئی منطق نہیں. میری عدالتیں جو رات کو لگتی ہیں وہ یہ دن دہاڑے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کچھ نہیں کہتا. مجھے ایک بندے نے جو انگلینڈ سے مجھے فون آیا, اس نے کہا جب رات کو عدالتیں کھلیں تو ہم نے سوچا کہ شاید وہ شہباز شریف صاحب کو روکیں گے کہ آپ پر سیریس الزامات ہیں, آپ یہ وزیر اعظم کا حلف نہ لیں اخلاقی طور پر. آئینی طور پر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن اخلاقی طور پر نہ لیں. میں نے اس اپنے بھائی کو کہا کہ ہماری جوڈیشری اس طرح تو نہیں 170 ملکوں میں 80 ملکوں میں 128ویں نمبر پر آ گئی. تو کون ہے جو اب اس آگ کو بجھائے گا, کون ہے جو اس چیزوں کو ختم کرے گا؟ تو لہٰذا ایک تو تشدد وائلنس نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر خاندانی بادشاہت, خاندانی غلامی ناقبول. جمہوریت کے نام پر ملزموں مجرموں کی حکومتیں ناقبول نہیں ہیں. یہ آگے جا کر آپ کو وقت پڑ جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی. نہ کریں اس طرح. کچھ اور بھی لوگ ہیں ان بڑی قربانیاں دی ہیں, ان کو بھی آگے لائیں, ان کو بھی موقع دیں. صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جنید پلیز. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو ایک بٹی صاحب اپنے انگلینڈ والے دوست کو یہ بتا دیں کہ اگر تمہارے انگلینڈ میں وہاں کے سپریم کورٹ کے احکامات پہ صبح سے شام تک ڈرامہ جاری رہے اور وہاں کے ملک کے حکام اور اسپیکر اور وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنے دیں گے, تو کیا پھر عدالت رات 12 بجے لگے گی یا نہیں لگے گی؟ نمبر 1 وہ یہ تصور کر سکتے ہیں وہ اپنے انگلینڈ میں کہ ان کا وزیر اعظم اور ان کا اسپیکر وہ سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے پہ وہ عمل نہ کرے. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں عمران خان کو لانے کے لیے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. آپ کو یاد نہیں ہے حنیف عباسی کو سزا کس وقت سنائی گئی تھی؟ وہ رات کے اس پہر ان کے لیے عدالت جو ہے صبح سے لگی ہوئی تھی اور شام تک کیونکہ ناجائز ایک سزا ان کو سنانی تھی. ہمیں یاد نہیں ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. تو اس حکومت کو لانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو اندر کیا گیا تھا, بہت سارے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا تھا, لیکن گرنے کے عمل میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ کسی کو اندر کیا گیا ہو, اس کے خلاف نیب کیسز استعمال کیے گئے, اس کے خلاف کچھ اور کیا گیا ہو. تو ایک تو یہ فرق ہمیں میں نہیں مانتا تھا اس الیکشن کو, میں نے اس میں ووٹ نہیں ڈالا تھا. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں اس کو قانونی اور آئینی حکومت نہیں مانتا, لیکن اس کے باوجود ان پورے 4.25 سال میں کیا میں نے لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا ہے؟ کیا میں نے اس کی عدم تعمیل کی ہے؟ میں نے جس روز اس حکومت کے عارف علوی نے میرے تلقین پہ ماسک لگانے کا کہہ دیا, تو اس کے بعد سے لے کے جب تک حکومت نے وہ نہیں کہتا, مجھے کسی نے پبلک پلیس پہ بغیر ماسک کے نہیں دیکھا. ناجائز سمجھتے ہوئے میں انارکی سے بچنے کے لیے اس حکومت پہ تنقید کرتا تھا, لیکن اس کی تقلید اتنی کر رہا تھا. اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نصیحت جو بٹی صاحب کر رہے ہیں یہ عمران خان کو نہ کریں. انہوں نے بچت سقا کی حکومت کی بات کی, افغانستان کا حشر ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے بھگتا ہے. پھر یہاں پہ جب آپ کی عدالت کی تعمیل نہ ہو, آپ کی فوج نہ ہو, تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. عمران خان کو نہ کرے, چودھری صاحب کو کرے, اور یہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے بچے ہماری طرح ادھر رہنے ہیں ان کو کرے. عمران خان کے بچے گولڈ سمتھ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ محفوظ ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہو وہ کبھی بھی بٹی صاحب کی نصیحت کو نہیں سنیں گے. اس لیے ان لیڈروں کو تلقین کرے کہ جن کے بچے ادھر ہوں اور جن کے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہو, کیونکہ یہ آگ جو بٹی صاحب یہ درست کہتے ہیں کہ جب آگ بھڑکتی ہے انارکی کی خونریزی کی تو وہ پھر کسی کی تمیز نہیں کرتا, وہ ہر گھر تک پہنچتا ہے. صبح دیکھیں چودھری پرویز الہی نے پارلیمنٹ کے اندر اس انارکی کو انجوائے کیا, انہوں نے یہ کیا, لیکن اسی شام کو دیکھیں وہ آگ اس کی ذات تک بھی پہنچ گئی. افسوسناک.